آج چونکہ مجلس کے بعد تابوت اٹھنا ہے، لہذا جو سورہ فاتحہ ہے وہ ابھی سے میں چاہوں گا ابتدا میں آپ تلاوت فرما لیجئے، اور چونکہ دعا کا بھی وقت نہیں ہوگا لہذا آپ دعا کیجئے ایک مومنہ کے لیے کہ وہ مریض ہیں، کہ خداوند عالم بحق امام رضا علیہ السلام اور بحق امام زین العابدین علیہ السلام ان کو اور تمام بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے۔ جملہ مرحومین و مرحومات: مرحوم کرم علی ارات، مرحوم محمد علی ارات، حیدر علی ارات، محمد علی عبد الرسول ارات، نور علی فدا حسین ارات، فضہ بائی جمعہ، زینب بائی راشد علی، زبیدہ بائی قاسم علی رحمانی، زرینہ بائی یوسف علی، شیرین بائی محمد علی ارات، کلثوم بائی محمد علی ارات، نور زہرہ قاسم علی ارات، خادم حسین خوجہ، علی اصغر خوجہ، سید باقر رضا عرف احمد، زمان ابن سید نقی رضا، تقی رضا عرف سید آغا جانی، زمان خاندان کے تمام مرحومین، بندہ خدا کے تمام مرحومین، رمضان علی، ولی محمد، رجب علی، حسن علی، زہرہ بانو، ولی محمد، رام جی یا رم جی، محبوب علی، رجب علی، تلاج والا اور راجانی خاندان کے تمام مرحومین، سید محمد حسین نقوی، سید زاہد علی نقوی، سیدہ زینت النساء، سیدہ وقار فاطمہ، سیدہ نگہت فاطمہ، سید اصغر حسین نقوی خاندان کے تمام مرحومین، کل مرحوم اور مومنین و مومنات۔ بسم اللہ الرحمن ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، اللهم عجل لوليك الفرج، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ صلوات۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاخیر بہت زیادہ ہو گئی ہے، لہٰذا میں نے خطبے کو بہت مختصر کیا اور بہت جلدی بغیر کسی تمہید کے اپنے موضوع کی جانب، اور کل یہ بات کی گئی تھی، صرف ربط کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ عمرو ابن عبدود کی طرح شیطان بھی یہ دیکھتا رہتا ہے کہ مومن کے دل میں، مومن کی روح میں، مومن کے نفس میں کوئی ایسا کمزور راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے میں پینیٹریٹ کروں اور مومن کو بہکا دوں۔ مختلف صفات، اگر انسان جو ہے فرض کیجئے کہ شراب نہیں پیتا، انسان جو ہے وہ حب مال نہیں رکھتا، انسان جو ہے وہ شہوت نہیں رکھتا، لیکن اگر غصے والا ہے تو ایک مرتبہ اسی غصے کو شیطان اپنا ہتھیار بناتا ہے، اور یہ صفتیں جو ہیں انسان چیک کرتا رہے کہ میرے اندر کون سی صفت جو ہے وہ کمزور ہے، اور جب وہ چیک کر لے کہ میرے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے تو اس کی اصلاح میں تاخیر نہ کرے۔ اس لیے کہ دیکھیے یہ صفتیں، بری صفتیں اگر انسان کے
نفس میں باقی رہ جائیں تو پھر یہ اس طرح سے حملہ نہیں کرتی، یعنی شیطان ان کے ذریعے سے اس طرح حملہ نہیں کرے گا جس طریقے سے کوئی درندہ حملہ کرتا ہے کہ چیر پھاڑ دے، بلکہ اس کا انداز جو ہے وہ دیمک کی طرح ہوتا ہے۔ دیمک جو ہے وہ بہت آہستہ 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 کام کرتی ہے اور اس کے بعد اتنا اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے درخت کو کہ ایک ہلکا سا جھٹکا بھی دیا جائے تو وہ تناور درخت گر جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کل کی جو باتیں کی گئی تھیں ان کو ذہن میں رکھیے گا، اور آج کے حوالے سے جو بات مجھے کرنا ہے، بلکہ کئی باتیں کرنی تھی، اب تو صرف ایک ہی بات کر پاؤں گا اس لیے کہ وقت میرے پاس نہیں ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے دین میں افراط کرنے سے بچو۔ افراط کا مطلب کیا ہے؟ حد سے زیادہ آگے چلے جانا۔ دین میں افراط کرنے سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے کی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں، تم سے پہلے کی امتیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے اپنے دین میں افراط کیا، حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے، غلو کیا۔ تو اب چاہے افراط ہو کہ انسان حد سے زیادہ آگے بڑھ جائے، چاہے تفریط ہو کہ حد سے زیادہ نیچے چلے جائے، یہ دونوں چیزیں وہ ہیں کہ جو دین کو، ایمان کو فاسد کرنے والی ہیں، خراب کرنے والی ہیں۔ اور دین نے اس چیز کے مقابلے کے لیے ایک شے رکھی ہے، ایک مسئلہ رکھا ہے کہ وہ اس طرح سے کام کرتی ہے کہ جس طریقے سے کسی علاقے کا ٹرانسفارمر کسی علاقے کا پی ایم ٹی کام کرتا ہے۔ پی ایم ٹی اور ٹرانسفارمر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر مین مرکز سے بجلی کی سپلائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، پریشر بہت زیادہ آ رہا ہے، تو وہ ایک مرتبہ اس پریشر کو ڈاؤن کر دیتا ہے، اور اگر پریشر بہت لو آ رہا ہے تو اس پریشر کو جو ہے بڑھا دیتا ہے، تاکہ جو ایک متوازن سپلائی ہے الیکٹریسٹی کی وہ اس علاقے کو آتی رہے۔ اسے کہا جاتا ہے مثلا ٹرانسفارمر۔ تو دین کے اندر ایک چیز ایسی رکھی کہ جو اس افراط اور تفریط کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگر انسان دین میں افراط پر جا رہا ہے اسے بھی کنٹرول کرے گی، اگر انسان دین میں تفریط میں جا رہا ہے اسے بھی کنٹرول کرے گی۔ اور دین کے پی ایم ٹی اور ٹرانسفارمر کا نام ہے فقہ اور شریعت۔ فقہ اور شریعت یہ ہے کہ جو انسان کو حد سے آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ فقہ اور شریعت کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان کو بہت زیادہ حد سے نیچے نہیں آنے دیتی، وہ جو توازن ہے دین کا وہ برقرار رکھتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل جتنی زیادہ توہین فقہ کی جا رہی ہے اور ہر طرف سے کی جا رہی ہے، یعنی فقہ کو ٹارگیٹڈ کلنگ اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ ہر معاشرے کا طبقہ اور فرد جو ہے وہ فقہ کے خلاف چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی جملہ کہہ کے چلا جاتا ہے، اور نہایت افسوس کی بات اب بہرحال مختلف افراد مختلف لہجوں میں مختلف دلیلوں سے فقہی توہین کرتے ہیں اور فقہی تحقیر کرتے ہیں۔ ایک انداز تو یہ کہ مثلا ہمیں بڑے مسئلوں کو دیکھنا چاہیے، ارباب محراب و منبر، ہمیں استعمار کو دیکھنا چاہیے، استعمار کی پالیسیز کو دیکھنا۔ یہ چھوٹی موٹی باتوں میں کیا رکھا؟ یہ بات مجھ تک پہنچی ہے، انشاءاللہ کہ ابھی یہاں تو ایسا سلسلہ نہیں ہوا، لیکن آؤٹ آف پاکستان ایسے مسائل اور ایسی باتیں کی گئیں جمعے کے خطبوں میں اہل منبر و محراب کہ آپ استعمار کی بات کیجئے، آپ فلاں جو طاقت ہمیں تباہ کر رہی ہے اس کو دیکھیے، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل، یہ وضو کا مسئلہ، اس کا مسئلہ، اس کا مسئلہ، اس میں کیا رکھا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک انداز یہ ہے۔ تو میں نے پہلے اپنی ہی بات کر دی کہ اہل محراب و منبر اس کے اندر ملوث ہیں، سب نہیں لیکن بہرحال ایک دو افراد۔ دوسرے افراد وہ ہیں کہ جو ذرا زیادہ پڑھ لکھ گئے، جو ذرا ہر چیز میں براڈ مائنڈڈ بننا چاہتے ہیں، اور پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی اتنی باریکیاں نہیں چلیں گی، چھوڑ دیجئے، اللہ بھی تو قبول کرنے والا ہے۔ براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے انسان۔ اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو کسی پروفیشن سے وابستہ ہے، اس لیے کہ فقہ پر بہت زیادہ عمل بھی ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، وضو ہے، اور اس سے علاوہ کچھ نہیں ہے، بہت زیادہ ہو گیا خمس۔ تو ایک اور طبقہ وہ ہے کہ جو پروفیشنز کے ساتھ وابستہ ہے، مثلا ڈاکٹر، مثلا انجینئر، مثلا لیجسلیشن کے سسٹم سے وابستہ وہ ایڈوکیٹ یا وکیل یا اس قسم کے مختلف جو پروفیشنز، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی
فقہ کی بات کرنی ہے تو جا کے مصلی اور اس پہ جا کے بات کیجئے، مسجد میں بات کیجئے. ہم تو ڈاکٹر ہیں، ہم تو مثلا اس پروفیشن کے ساتھ ہیں. تو یہ تمام کے تمام افراد، چاہے وہ اہل محراب و منبر ہوں، چاہے وہ براڈ مائنڈڈ قسم کے لوگ ہوں، چاہے یہ مختلف پروفیشن سے وابستہ لوگ، ایک جنرل جواب ان سب کے لیے یہ کہ جس کو اہل محراب و منبر سب سے بہترین انداز میں سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہ دیکھیے فقہ کا موضوع نماز اور روزہ نہیں ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. فقہ کا موضوع، شریعت کا موضوع نماز اور روزہ نہیں ہے، حج اور زکوٰۃ و خمس نہیں ہے. فقہ کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں، مر جائیں، اس کے بعد شاید پھر سلسلہ ختم ہو فقہ کا. کیوں؟ اس لیے کہ تمام علماء جانتے ہیں فقہ کا موضوع ہے افعال المکلفین. مکلف کے جو بھی افعال ہیں، جو بھی فعل ہے، اب چاہے وہ فعل سیاسی ہو، چاہے وہ کسی کاروبار اور پروفیشن کا فعل ہو، ہر فعل کے اندر جب اسلام نے ہر چیز کو کور کیا ہے تو اس نے سیاست کو بھی کور کیا، اس نے ہر پروفیشن کو بھی کور کیا ہے. کور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مسائل بیان کیے ہیں کہ اگر تم ڈاکٹر ہو تو تمہارے مسئلے یہ ہیں، اگر تم سیاسی اعتبار سے آگے بڑھ کے کچھ کام کرنا چاہتے ہو تو خبردار ان شرائط کا خیال رکھنا ہوگا. اس لیے کہ اگر یہ تمہارا فعل ہے تو وہاں پر شریعت آ جائے گی افعال المکلفین. اگر کسی کا ڈاکٹر بن کے کسی کا علاج کرنا اگر فعل مکلف ہے، یہ مکلف ہے، یہ اس کا فعل ہے، شریعت یہاں پر آ جائے گی. تو ہر مقام پر آپ شریعت سے کس طرح دور جانا چاہتے ہیں، کیسے دور ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ یاد رکھیے چین میں جو دین کو افیون کہا جاتا تھا کہ دین تھپک تھپک کے سلا دیتا ہے، معذرت کے ساتھ آج فقہ کے ساتھ یہی حشر کیا جا رہا کہ فقہ جو ہے وہ کسی کام کی چیز نہیں. تو چاہے وہ پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، چاہے وہ مختلف لوگ. ایک اور بات، یہ تو میں نے ایک جنرل جواب دے دیا نا. کیا جواب؟ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا پلیز، یہ میری بات ضائع نہ ہونے پائے. فقہ کا موضوع ہے افعال المکلفین. تمام مراجع یہ کہتے ہیں، چاہے آغا خوئی ہو، چاہے امام خمینی ہو، چاہے آغا سیستانی ہو، چاہے آغا رہبر ہو، سب یہ کہتے ہیں افعال المکلفین فقہ کا موضوع ہے. یعنی فقہ بتائے گی تمہارا یہ فعل حرام ہے یا حلال. تو جب فقہ سے معلوم کرنا ہے تو پہلے چیک کرنا ہوگا، اس کے بعد اس عمل کو کرنا ہوگا. یہ بہت اہم میں بات کر رہا ہوں، میں اپنی اہمیت نہیں جتا رہا، میں اس بات کی اہمیت کو بیان کر رہا ہوں کہ ہر عمل سے پہلے، جو بھی عمل ہو، کاروبار ہو، سیاسی عمل ہو، معاشرتی عمل ہو، ہر عمل سے پہلے، عمل کا مطلب صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، ہر عمل سے پہلے چیک کرنا ہوگا یہ جو میرا عمل ہے حرام ہے یا حلال. کون بتائے گا؟ یہ فقہ بتائے گی. تو کہاں سے فقہ سے چھٹکارا حاصل کریں گے آپ؟ تو یہ تو ایک جنرل جواب ہو گیا جو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جانا چاہیے. اس جبار والی صفت کی طرح محفوظ نہ ہونا چاہیے کہ میں نے پوچھا تھا اور الحمدللہ کسی نے جواب نہیں دیا تھا. تو یہ بات ذہن میں محفوظ رہے، یہ جنرل جواب. اور اب ہر ایک کا جواب. دیندار قسم کے نوجوان، بہت دیندار، 17-18 کی عمر، بہت زیادہ خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے. حتیٰ یہ ہے، یہ تو ایک طبقہ. سندھ اور پنجاب میں آپ چلے جائیں، کچھ سالوں پہلے یہ سلسلہ تھا، اب مجھے معلوم نہیں کہ آپ سندھ اور پنجاب میں جائیں، نجس اور پاک کا مسئلہ نہیں پتا. سندھ اور پنجاب سے مراد گاؤں دیہات، نجس اور پاک کا مسئلہ نہیں پتا، اور کہتے ہیں کہ مولانا یہ ذرا علم عرفان پر کچھ پڑھ دیجئے. ایک شوق اٹھا تھا لوگوں کے درمیان، علم عرفان پر پڑھ دیجئے. اچھا حرام حلال کی بات نہیں، علم عرفان. ہمارے علاوہ جو افراد ہیں، میں کس طرح سے جلدی آگے بڑھوں کہ ہمارے علاوہ جو افراد، ان کا مسئلہ یہ کہ انہوں نے شریعت کی توہین کی اور شریعت کو اپنی زندگی سے نکال دیا. کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں؟ دیندار.
تصوف اور صوفیت اور صوفیزم کے نام پر، اس لیے کہ ان کے درمیان تصور یہ ہے، یہ باقاعدہ تصور ہے کہ شریعت کی مثال پھل کے چھلکے کی مانند، چھلکا اتار دیا، اب آپ کے پاس گودا ہے تو چھلکا سنبھال کے نہیں رکھنا، پھینک دینا ہے۔ آپ کو گودا کھانا تھا لہذا چھلکے تک پہنچنا ضروری تھا، ونس چھلکا اتر گیا، گودا ہاتھ میں آ گیا تو اب چھلکا سنبھال کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تصوف کا ایک نظریہ تھا، اس لیے اس اعتبار سے، ان کے اعتبار سے بہت بڑے ولی خدا۔ اب بہرحال قوالی ہو رہی ہے اور باقاعدہ رقص کر رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں۔ اب تو ہمارے افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے علی کے چاہنے والے بھی دھمال کے نام پر رقص کرتے نظر آتے ہیں۔ بہرحال چھوڑ دیجئے، یہ بہت ساری باتیں جن کو میں نے کھولنا شروع کیا تو کھولتی چلی جائیں گی، بات میری مکمل نہیں ہوگی۔ تو ایک مرتبہ چھلکا اتر گیا، اب گودا آ گیا، چھلکے کی ضرورت نہیں۔ کہتے کیا ہیں اس کو اب اپلائی کس طرح کرتے ہیں؟ اصل جو ہدف ہے وہ ہے لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات۔ الفاظ بھی بڑے پیارے پیارے استعمال کیے جاتے ہیں نا، پرواز ملکوتی اور کون کون سی۔ تو اصل ہدف ہے لقاء اللہ۔ جب ایک مرتبہ انسان اس منزل پر پہنچ جائے لقاء اللہ کی، تو راستے میں جو شریعت آئی ہے، اب شریعت بیکار ہو گئی چھلکے کی مانے۔ اس لیے وہ ڈانس کر رہے تھے، رقص کر رہے تھے، قوالی سنتے ہوئے ان کے مرید آئے، انہوں نے کہا کہ حضور نماز کا وقت ہو گیا۔ کہا کہ جاؤ، جا کے وہ تمہاری نماز ہے، ہم اس کو کراس کر کے آگے بڑھ گئے ہیں، ہماری نماز تو یہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ تذکرۃ الاولیاء میں آپ پڑھ لیجئے گا، مل جاتی ہے کتاب۔ اب یہی سچویشن ہمارے ہاں علم عرفان کے نام پر۔ مولانا علم عرفان اصل تو یہ ہے کہ انسان خدا کے نزدیک ہو جائے۔ یہ شریعت کیا چیز ہے، یہ وضو صحیح ہو، یہ فلاں چیز صحیح ہو۔ یاد رکھیں ایسے سارے نوجوان جن کو اگر علم عرفان کے نام پر بے وقوف بنایا جا رہا ہے یا وہ غلطی کر کے بے وقوف بن رہے ہیں۔ علم عرفان بہت محترم علم ہے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ کہ جس وقت اپنے فلسفے کی کلاس لیا کرتے تھے، باہر دروازے پر ایک آدمی کو بٹھاتے تھے، خبردار ہر آدمی کی انٹرنس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ علوم ہیں اور وہ باتیں ہیں جس کا متحمل ہر شخص نہیں ہو سکتا۔ پہلے ظرفیت دیکھی جائے گی، اس کے بعد اس علم کو منتقل کیا جائے گا۔ علم بہت محترم۔ تو اب علم عرفان جو آدمی بھی اگر یہ بات کرے اس زمانے کے، جہاں تک میرا اندازہ ہے، جو ٹاپ کے علم عرفان کے علماء، ان میں ایک نام جو اب تقریباً ہر شخص کو معلوم، وہ ہے آغا بہجت علیہ الرحمہ کا۔ سارے لوگ اس بات پر متفق، اور وہ بھی جو علم عرفان ڈھونڈتے پھرتے ہیں، آغا بہجت علیہ الرحمہ کہ جن کی نماز کا انداز بھی کیا انداز ہوتا تھا۔ ٹاپ کے علم عرفان کے علماء میں سے ایک عالم آغا بہجت، میں نے خود دیکھا ان کی کتاب میں کم سے کم 7 یا 8 مرتبہ یہ سوال کیا گیا، کسی نوجوان نے، کبھی کسی خاتون نے، کبھی کسی شخص نے، کوئی امریکہ سے کر رہا، کوئی یورپ سے کر رہا، کوئی مثلاً پاکستان سے کر رہا، کوئی ایران سے کر رہا، کہ اے آغا بہجت مجھے علم عرفان سیکھنا ہے، بتائیے میں سٹارٹ کس طرح کروں۔ 7 یا 8 مرتبہ یہ کوشچن، اور 7 اور 8 مرتبہ آغا بہجت کا یہ جواب کہ اگر علم عرفان کی طرف جانا ہے اول رسالہ عملیہ۔ 7 اور 8 مرتبہ، کوئی چینجنگ بھی نہیں ہے کہ وہاں کچھ کہا وہاں کچھ کہا۔ پہلے توضیح المسائل کو یاد کرو، اس کے مسائل کو سمجھو، اور پھر فرمایا ابتدائے علم عرفان بھی اسی رسالہ عملیہ توضیح المسائل سے ہوگا، اور یہی عمل بے رسالہ عملیہ تمہیں آگے لے کر جائے گا۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اور پھر وہ لوگ کہ جو مثلاً کہتے ہیں یقیناً استعمار کے خلاف اعلان بیزاری کرنا
یقیناً بعض مقامات پر ضروری بلکہ واجب ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے ہم کیسی ہی حکومت یا جو افراد بھی لے کر آئیں یا جو انقلاب بھی لے کر آئیں، کوئی انقلاب بھی امام زمانہ کے انقلاب سے زیادہ پاکیزہ اور بڑا نہیں ہو سکتا، لیکن اس امام زمانہ کے انقلاب کے بعد جو حکومت بنے گی تو بہت سارے جو قوانین آئین تو وہی قرآن ہے، آئین تو وہی سنت ہے، تو جو قوانین بنیں گے امام کی حکومت میں سے، ان میں سے ایک قانون یہ ہوگا کہ اگر ایسا نوجوان کی جس کی عمر 20 سال کی ہو گئی ہے اور اسے اپنے پیش آنے والے مسائل یاد نہیں ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو کہاں انسان جائے گا؟ اور وہ لوگ دیکھیے، میں ایک ایک کر کے جنرل جواب دیا، اب تھوڑا تھوڑا کر کے علم عرفان کے اعتبار سے بتا دیا کہ آغا بہجت کا یہ پیغام ہے، اور استعمار کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو یقیناً اچھی بات ہے، مگر وہ جو انقلاب اصل جو تمام استعمار کو ختم کر دے گا انشاءاللہ، اس کی جو حکومت ہوگی تو اس کا قانون یہ ہوگا کہ جو نوجوان اپنے شرعی مسائل جو اس پر واجب ہیں نہیں یاد، جیل نہیں، زندان نہیں، قتل کر دیا جائے گا، منتہی الاعمال۔ وہاں سے میں یہ کوٹ کر رہا ہوں۔ اور آخری بات، یعنی اس جواب کی آخری بات، مجھے اندازہ ہے کہ آج کی تقریر تو یقیناً مکمل نہیں ہو پائے گی اور نہ ہو پا رہی ہے، لہذا اس کا جو بقیہ حصہ انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا۔ اور آخری بات یہ، وہ لوگ جو بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں، ہر بات میں کہتے ہیں چلے گا بھائی، یہ مولویوں نے اتنا چکر ڈالا ہوا ہے، ورنہ تو خدا قبول کرنے والا ہے، لونگ گاڈ ہے۔ عیسائیوں کیا لونگ گاڈ ہے؟ ہمارے ہاں تو خدا کا تصور ایسا کہ ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے، خدا کو سوائے جہنم میں ڈالنے کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ وہ لونگ گاڈ، تو یہ لونگ کہاں سے اوپر سے نیچے آ گیا، اور اب کیا ہو رہا ہے یورپ کے معاشرے میں؟ اس لیے بشیروں و نذیرہ کہا ہے رسول کو، بشارت دینے والا بھی، ڈرانے والا بھی۔ تو پروردگار جو ہے وہ رحمان ہے، تو اتنا رحمان کہ جب بخشنے پر آئے گا شیطان کو امید ہو جائے گی روز محشر شاید مجھے بھی بخش دے، اور دقیق ہے تو ایسا حساب کا دقیق کہ جب دقت سے حساب کرنے پر آئے گا روز محشر تو انبیاء گھبرا جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں ہے۔ براڈ مائنڈڈ لوگ ہونا چاہیے، براڈ مائنڈڈ اچھی بات، لیکن براڈ مائنڈڈ کے چکر میں شریعت کی راہ کو نیرو مت کیجیے، ورنہ گاڑی پھسل جائے گی، اور ایسی پھسلے گی کہ اس کے بعد آپ کتنی براڈ مائنڈڈ کیوں نہ ہو، چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر آ جاتے ہیں مولوی۔ یہ وضو میں ذرا سا ایک سوئی کی نوک کے برابر شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر پانی جو ہے وہ نہیں پہنچا تو جناب وہ نہیں ہوگا، اور ارے بھائی چھوڑیے ان باتوں کو۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ مصروف، میرا چھٹا امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اس لیے کہ ایک مقام پر شیعوں کی تربیت کرنی ہے، دوسرے مقام پر بنی عباس کی حکومت، ہر روز نئی سازش خاندان اہل بیت کے اندر گھس کر، کبھی اس کو اکسایا جا رہا ہے تم امامت کا دعویٰ کر دو، کبھی اس کو اکسایا جا رہا ہے تم ہماری رہبری کرو، اور امام ہر ایک کو بتاتے پھر رہے خبردار یہ ڈھکوسلا ہے، تمہاری گردنوں کو پل بنا کے اقتدار تک جانا چاہتے، خبردار ان کی باتوں میں نہ آنا۔ تو ایک طرف وہ استعمار والے مسائل بھی امام سولو کر رہے ہیں، دیکھیں کس طرح سے دو باتوں کو جمع کیا ہے امام نے۔ ہمارے یہاں مشکل اور پرابلم یہ ہے، دیکھیے واقعا میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا، ایک لفظ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، ہم اس بات الشے نفی مادہ کرتے ہیں، جب ایک چیز کی ویلیو بیان کرتے ہیں نا تو دوسرے کو کہتے ہیں وہ ڈی ویلیو ہے۔ نماز 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 اتنی آئی کہ ایک مرتبہ عزاداری کی توہین کر دی، کوئی فائدہ نہیں عزاداری کا، اور عزاداری پر عزاداری، نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات الشے نفی مادہ، ایک چیز کو ثابت کرنے چاہتے ہیں دوسری چیز کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں۔ امام کی زندگی وہ استعمار کا مقابلہ بھی ہو رہا ہے، اور درس و تدریس اس اعتبار سے امام کا کتنی فیکلٹیز، 4000 قلم حرکت میں آ جاتے ہیں جب امام ارشاد فرماتے ہیں۔ یہی 4000 ڈائریز جو ہیں
آگے بڑھ کر 400 کتابیں بنی اور یہی 400 کتابیں نچڑ کے بنی ایک مرتبہ کتب اربع. اور صرف فقہ کا درس نہیں دے رہا میرا مولا، فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، تفسیر بھی ہے، فلکیات بھی ہے، اور نہ معلوم کون کون سے علوم. تو سوچا آپ نے کہ امام کتنا مصروف، استعمار کے خلاف جنگ بھی کر رہا ہے لیکن درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری ہے. اتنا مصروف میرا امام، اور امام کا چاہنے والا، امام کا شاگرد، سب نے نام سنا، جناب زرارہ. امام کے پاس آ کے سوال کرتے ہیں. سوال کیا ہے؟ ان لوگوں کی جانب میں پن پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ کیا آپ نے مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے کہ اتنا سا وضو رہ جائے، اتنا سا فنا رہ جائے، نماز میں یہ چیز رہ جائے، وہ چیز نجس پاک، کیا مسئلہ؟ ان کے لیے پہلی بات تو سب کے لیے کہ استعمار کو بھی مقابلہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ درس و تدریس بھی. اور یہ تیسری بات، زرارہ کے پوچھتے ہیں سوال کیا ہے زرارہ کا. مصروفیت امام میں نے بتا دی، کتنے انگیج ہیں امام. زرارہ کے پوچھتے ہیں فرزند رسول، میری ناک میں خون تھا، سنیے گا، مجھے چھینک آئی. تو جب چھینک آئی تو ناک سے بھی ذرے نکلے، تو اب وہ ناک سے ذرے جو نکلے، جو نجس ذرے تھے، مجھے شک ہو رہا ہے مولا کہ وہ میرے لباس پہ لگے یا نہیں لگے. امام کو معذرت کے ساتھ کہنا چاہیے بھائی جاؤ یہاں سے، کیا چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر آ گئے، میں استعمار سے لڑ رہا ہوں، میں درس و تدریس، اتنی فیکلٹیز نہیں. یہی تو ہے. اس موقع پر امام نے فرمایا کہ اے زرارہ، اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں یقین ہو اور اس کے بعد اس کے بارے میں شک ہو جائے تو شک کی پرواہ نہ کرو، اسی پرانے یقین کو لے کر آ جاؤ. یہ بلکہ قانون دے دیا، جیسے قاعدہ استصحاب کہا جاتا، عربی میں اس کی خاص عبارت کہ جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ شک کی پرواہ نہ کیا کرو، بلکہ جو یقین ہے اسے آگے لے کر آؤ. یعنی پہلے کیا یقین تھا؟ کپڑے پاک ہیں، اب شک ہو رہا ہے نجس ہوئے یا نہیں ہوئے، تو سمجھو کہ ابھی بھی پاک ہیں. یہ قاعدہ استصحاب جو بہت سارے مسائل کو حل کرنے والا. تو امام نے ان کو رد نہیں کیا کہ میں مصروف ہوں، سیاسی مسائل چل رہے ہیں، اتنی زیادہ درس و تدریس چل رہی ہے، جواب دیا ہے. اور بس آخری بات کہ اسی امام کا فرزند کہ آج جس کا تابوت ہم نے اٹھانا ہے، میں نے بتایا کہ آج میں گفتگو نہیں کر سکتا، انشاءاللہ کل اس کو کنٹینیو کروں گا جہاں سے میں نے چھوڑا، اس لیے کہ بہت اہم چیز ہے یہ. تو وہ امام کے جس کا ہم نے آج تابوت اٹھانا ہے، امام رضا. عجیب بات ہے، خدا کی قسم، سفر پہ جو جاتا ہے امام ضامن باندھ کے جاتا ہے اس نیت سے کہ مولا خیریت سے واپس پلٹوں. اور امام جب خراسان جا رہے ہیں، بیبیوں کو جمع کیا، مجھ پر دل بھر کے رو گریا کرو، اس لیے کہ اب میں تمہارے درمیان واپس نہیں آنے والا. کون کہہ رہا ہے؟ جو امام ضامن ہے، ضامن ہے مسافروں کا. مگر میں کہوں گا مولا آپ جا رہے ہیں نا ودا کر کے بیبیوں سے، اور یہ کہا ہے کہ خوب رو مجھ پر، مگر اتنا تو ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے جانے کے بعد بیبیوں کے گھروں پر حملہ نہیں ہوگا، کوئی گھروں کو آگ نہیں لگائے گا، کوئی چادروں کو لوٹے گا نہیں. مگر میرا حسین، زینب کو کہا تھا، یہ روایت غلط پڑھی جاتی ہے، نامکمل پڑھی جاتی ہے کہ منع کیا تھا حسین نے. ہاں منع کیا تھا، زینب آنسو مت بہاؤ. اور اگلی بات نہیں کہی جاتی، فرمایا تھا جب میں مر جاؤں تو خوب آنسو بہانا. اور اس کے بعد ظالم نے جب وہ زہر دیا کہ ائمہ کو ایسا زہر دیا جاتا تھا جس سے کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے.
ابا سلط سے میرے مولا نے یہ فرمایا تھا، ابا سلط مامون نے مجھے بلایا ہے، دیکھو اگر میں آؤں اور میں نے اپنے سر کو چادر سے ڈھانپا ہوا نہ ہو تو سمجھ لینا خیر خیریت، اور اگر میں نے اپنے سر کو چادر سے ڈھانپا ہوا ہو تو پھر سمجھ لینا تمہارے مولا کا آخری دن۔ بس ایک مرتبہ ابا سلط عجیب حالت کے ساتھ امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابا سلط چاہنے والا امام کا صحابی ہے، اور امام یہ کہہ کے گئے، یعنی چانس ہے کہ امام خیریت سے آئیں اور چانس ہے کہ امام زخمی ہو کے آئیں۔ ابا سلط عجیب کیفیت کے ساتھ، عجیب گھبراہٹ کے ساتھ اپنے مولا کا انتظار کر رہا ہے، گھبراہٹ طاری ہے۔ تو ایک ابا سلط جو اتنا میچور آدمی ہے، سوچئے پھر سکینہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ بابا اس طرف گیا ہے جہاں سے عباس شانے کٹ گئے، علی اکبر کی حالت وہ ہو گئی کہ مقتل میں لکھا ہے کہ جس وقت علی اکبر کے لاشے کو حسین خیمے میں لائے تو سکینہ نے علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر کہا، انت اخی، کیا تو ہی میرا بھیا علی اکبر ہے؟ ابا سلط انتظار کر رہے ہیں، وہاں سکینہ نے انتظار کیا۔ ادھر ابا سلط کہتے کہ میں نے دیکھا میرا مولا آیا، لیکن ہائے افسوس سر پہ چادر ہے، قدم لڑکھڑا رہے ہیں، دیوار سے سہارا لے کر چل رہا ہے، اور اس کے بعد اپنے بستر پہ جا کے لیٹ گیا اور کہا کہ ابا سلط جو دروازہ ہے نا اس دروازے کو بند کر دو، قفل لگا دو۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ میں گیا، جلدی سے دروازے کو قفل کیا، اور پھر مجھے یارہ نہیں تھا کہ امام کی اس کیفیت کو میں دیکھوں، امام کی اس حالت کو میں دیکھوں۔ بس کہتے ہیں کہ میں باہر بیٹھ گیا کہ یکدم میں نے دیکھا ایک نوجوان، ایک بچہ میری نگاہوں کے سامنے کھڑا ہے، اور چہرے کہ شمائل وہ ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی اور شبیہ امام رضا نہیں ہو سکتا۔ میں نے پوچھا صاحبزادے تم کون ہو اور تم کیسے اندر آ گئے؟ اس لیے کہ میں نے تو دروازے کو بند کیا تھا۔ فرمایا جس خدا نے مجھے ایک لمحے میں مدینے سے خراسان پہنچا دیا، اسی خدا نے بند دروازے کے اندر پہنچا دیا۔ آج امام جواد پہنچے ہیں طی الارض کر کے، اور ادھر سجاد پہنچے تھے بنی اسد کے پاس۔ گھبراؤ مت، میں تمہیں بتاؤں گا ان میں کا حسین کون ہے، ان میں کا اکبر کون ہے۔ تم کون ہو؟ انا علی ابن الحسین، میں اسی حسین کا بیٹا علی ابن الحسین۔ بس ایک مرتبہ ابا سلط کہتے ہیں فرزند امام اس حجرے میں گئے جس میں امام تڑپ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا، خدا کی قسم کوئی بچہ اپنے باپ کو اتنے عرصے کے بعد دیکھے اور حالت یہ ہو کہ چہرہ زرد ہو چکا ہو، روایت کا جملہ ہے منہ سے کف جاری تھا، جھاگ بہ رہی تھی، اس حالت میں اپنے بابا کو دیکھے۔ بس امام رضا نے اپنے بیٹے کو دیکھا، دونوں ہاتھوں کو پھیلایا۔ ابا سلط کہتے ہیں واللہ جس طرح سے میں نے دیکھا تو نہیں کہ یوسف یعقوب سے کس طرح ملے ہوں گے، لیکن اس سے کچھ زیادہ شدت والا منظر نہ ہوگا۔ بس ایک مرتبہ امام رضا نے امام جواد کو سینے سے لپٹایا۔ آج یہ منظر ہے، باپ تڑپ رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے۔ کربلا میں بیٹا تڑپ رہا تھا، 18 برس کا کڑیل علی اکبر، اور باپ کیسے آ رہا ہے؟ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل جلتے، علی اکبر مجھے صدا دو، اجرکم اللہ۔ امام رضا کی زیارت پر آپ لوگ جاتے ہیں نا تو آج پرسہ دینا ہے جناب معصومہ کو، بی بی معصومہ کو۔
بہت محبت ہے ان دو بہن بھائیوں کے درمیان۔ بس ایک مرتبہ امام جواد ابا سلط سے کہتے ہیں، اے ابا سلط، جاؤ نیچے جاؤ، تہ خانے میں ایک تختہ موجود ہے اور کچھ پانی موجود ہے، مجھے بابا کو غسل و کفن دینا ہے۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں رہتا ہوں یہاں پر، ایسی کوئی چیز تہ خانے میں موجود نہیں۔ امام نے فرمایا ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں۔ ابا سلط پہنچے، فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا، لیکن پانی بھی موجود ہے، تختہ بھی آمادہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام نے اپنے بابا کو غسل دیا۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ میں نے کہا مولا اجازت دیجئے کچھ شرف مجھے بھی مل جائے۔ امام نے جواب دیا، ابا سلط گھبراؤ مت، تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جن ملائکہ نے میری مدد کرنا تھی نا، وہ ملائکہ آ گئے۔ امام کی شہادت ہو گئی، امام کو غسل و کفن دے دیا، امام کے اوپر نماز شہزادے نے پڑھ لی۔ میں کہوں گا امام جواد، بڑی مصیبت کا وقت ہے، لیکن اتنا تو ہوا کہ آپ نے اپنے بابا کے سالم لاشے کو دیکھا، اتنا تو ہوا کہ آپ نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا، اتنا تو ہوا مولا کہ آپ نے اپنے بابا کے جنازے پر نماز پڑھ لی۔ لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، جو مصائب حسین کے ہیں، اس لیے کہ مولا آپ نے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا، صحیح و سالم دیکھا، اور ادھر سجاد کی حالت یہ ہے، شام غریبہ ایک مرتبہ زینب سجاد کے کاندھے کو ہلا کے کہتی ہیں، اے بیٹا سجاد دیکھ تیرے بابا کی خیر، اور اس کے بعد سجاد جو در خیمہ سے دیکھتے ہیں، منظر کیا ہے، بابا کا لاشا ہے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، حسین کا لاشا پامال ہو رہا۔ اور مولا جواد، آپ نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا، نماز پڑھا دی، لیکن جس وقت سجاد یہاں سے جا رہے تھے، کربلا کو چھوڑ کے کوفے کی جانب جا رہے تھے، تو سجاد خود فرماتے، راوی خود حسین کا بیٹا ہے، کہ میں نے پلٹ کے ان بکھرے ہوئے لاشوں کی جانب دیکھا جو خون میں غلطہ تھے۔ عجیب منظر یہ تھا کہ ظالم اپنے مقتولین کی نماز بھی پڑھ رہے تھے، دفن بھی کر رہے تھے، لیکن میرے بابا حسین، میرے سید و سردار، ارے قمر بنی ہاشم، ان سب کے لاشیں زمین پر اس طرح بکھرے ہوئے تھے جیسے یہ مسلمان نہیں ہے، یا یہودی ہے یا عیسائی ہے۔ سجاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری حالت یہ ہو گئی کہ میرا سینہ، میرا سانس میرے سینے میں تنگ ہو گیا، قریب تھا کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ ایک مرتبہ میری بھوبی زینب آئی، مجھے سنبھالا۔ سجاد گھبرا نہیں، اسی مقام پر وہ روضہ بنے گا، ظالم اس کا نشان مٹا نہ پائیں گے، اور حسین کے زوار رہتی دنیا تک آتے جائیں گے۔ میں کہوں گا جناب زینب، بھوبی ہونے کے عنوان سے آپ نے سجاد کو تسلی دے دی، لیکن کچھ دیر پہلے ہی جس وقت حسین کا گلا کٹ رہا تھا، تلہ زینبیہ پہ کھڑی ہوئی، 70 قدم کے فاصلے سے اب صبر کا یارہ نہ رہا۔ ارے چہیتا بھائی، ظالم خنجر چلا رہا ہے، پلٹ کے عمر سعد کو دیکھا، اے عمر سعد، میرا ماں جایا حسین ذبح ہو رہا ہے، تم کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو، ماتم حسین، ماتم رسول۔